نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ولادت کے بعد 40 سال تک کا جو عرصہ گزارا، یہ ایک ایسا عرصہ تھا کہ سارے ہی مکے والے آپ کے گرویدہ تھے، نام سے کم پکارا کرتے تھے، بہترین القابات سے زیادہ پکارتے تھے، بلکہ جب یوں کہتے نبی کریم تشریف لاتے اور کوئی نظر ڈالتا تو کہتے جاء صادق امین، صادق اور امین آ گئے۔ اگر کوئی جھگڑا ہوتا تو آپ کو اپنے درمیان حکم مقرر کرتے، فیصلہ آپ سے کرواتے، اپنے قیمتی سرمایے کی امانت داری کے لیے آپ کا انتخاب کرتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہری پور والوں، آخر وہ کون سی بات ہو گئی جس کی وجہ سے 40 سال تک صادق اور امین کہنے والے آج خون کے پیاسے ہو گئے؟ 40 سال سے آپ کو اپنے درمیان پا کر خوشی محسوس کرنے والے، آپ کو اپنی امانتوں کا مرکز گردانے والے، آپ کو اپنے مالوں کا محافظ سمجھنے والے، بلکہ اس حد تک جانے والے کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، آپ کی زبان غلط نہیں کہہ سکتی، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہوا کیا ہے کہ آج وہی صادق اور امین کہنے والے شاعر اور مجنون کہہ رہے ہیں، آج وہی سچا کہنے والے کذاب اور اشر کہنے والے ہیں، آج وہی آپ کو اپنے درمیان امن والا کہنے والے آج آپ کو فسادی کہہ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا دم بھرنے والے آج نفرتوں میں آ گئے، نام لیوا جان لیوا بن گئے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا نبی کریم کے اخلاق میں کچھ فرق آ گیا تھا؟ کیا نبی کریم کی خوبصورتی میں کوئی فرق آ گیا؟ نعوذ باللہ۔ کیا امام الانبیاء کی صداقت اور امانت میں کوئی فرق آیا؟ نہ میرے دوست، قرآن کریم اس حقیقت کی طرف واضح الفاظ میں اشارہ کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ بے شک یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو اکیلا اللہ ہے، تو یستکبرون، اسی بات سے وہ سرگرداں ہو گئے، غرور تکبر کرنے لگ گئے، ان کے پارے چڑھ گئے، ان کے میٹر گھوم گئے، ان کی کھوپڑیاں گھوم گئیں، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں، رشتے ناتے ٹوٹ گئے، تعلقات ٹوٹ گئے، صادق کہنے والے کذاب کہنے لگ گئے۔ وہ یہی مسئلہ تھا اور آج تک یہی مسئلہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دیندار بھی اسی مسئلے کو ہضم نہیں کر پاتے، نماز پڑھنے والے بھی اس مسئلے کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ یہی مسئلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود و مسجود، حالانکہ ولی بھی ہیں، ولی ہیں مگر الہ کوئی نہیں، نبی ہیں مگر الہ کوئی نہیں ہے، ہاں صحابہ ہیں مگر الہ کوئی نہیں، نیک لوگ ہیں مگر الہ کوئی نہیں، 360 بت پڑے ہوئے ہیں مگر الہ کوئی نہیں، الہ صرف اور صرف کون ہے؟
اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اکیلا اللہ۔ اسی وجہ سے ان میں تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہنے لگے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو لشاعر مجنون، ایک شاعر کی وجہ سے، ایک مجنون دیوانے کی وجہ سے؟ آج تک تو آپ کو بڑا دانا کہہ رہے تھے، آج تک تو آپ کو دیوانہ نہیں صادق اور امین کہتے رہے، آج کون سی بات ہو گئی کہ صادق اور امین کہنے والے شاعر اور مجنون کہنے لگ گئے؟ ہری پور والوں، یہ کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہوا، یہ کوئی کاروبار کا اختلاف نہیں تھا، یہ کسی رشتے کی وجہ سے دشمنی نہیں تھی، یہ میراث کی وجہ سے جھگڑا نہیں، یہ کرسی اور اقتدار کا جھگڑا اور اختلاف نہیں تھا۔ یہ اختلاف اگر ہوا تھا تو اسی بات پہ ہوا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر یہی مسئلہ منوانا چاہتے تھے کہ لوگوں، الہ اور حاجت روا صرف اور صرف کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور اسی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے، آپ کہیں نماز روزے کا اختلاف تھا، نہیں، نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، قربانیاں کیا کرتے تھے، بلکہ ابو جہل نے کئی حج بھی کیے، کعبۃ اللہ تعمیر بھی کروایا، اس کے تعمیر میں بھی شریک رہا۔ صرف حج اور طواف ہی نہیں بلکہ حاجیوں کو ستو بھی دیا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، وہاں لنگر بھی تقسیم ہوتا اس کا۔ کیا ابو جہل نبی کو حسین نہیں ماننے کو تیار تھا؟ کیا آپ کو جمیل نہیں مان رہا تھا؟ کیا نبی کریم اپنے حسن کو منوانے آئے تھے؟ کیا نبی کریم ان کو یہ منوانے آئے تھے کہ میں پیارا بہت ہوں؟ کیا نبی کریم ان کو یہ منوانے آئے تھے کہ میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، میں حجازی ہوں، میں مکی ہوں؟ نہیں، یہ ساری باتیں تو وہ مانا کرتے تھے، بلکہ کعبے کی چھاؤں میں بیٹھ کے ابو جہل کہتا ہے، واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے ان دو آنکھوں سے محمد جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ اس کا تو وہ برملا اعلان کرتا تھا۔ پھر وہ رولا کس بات پہ تھا؟ لا الہ الا اللہ، اسی بات پہ رولا تھا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی وہ سمجھ رہے تھے، سمجھتے تھے، اس کے مفہوم کو وہ جانتے تھے کہ لا کی تلوار جب چلتی ہے تو آسمانوں کے، زمینوں میں، بر میں، بحر میں، بتوں پہ چلتی ہے، مردوں پہ، زندوں پہ چلتی ہے۔ کوئی قبر کے سامنے جھکا ہے تو لا الہ کی تلوار چلتی ہے کہ یہاں بھی تیرا حاجت روا کوئی نہیں۔ کوئی مردے کے سامنے جھک رہا ہے تو لا الہ تلوار کہتی ہے یہاں بھی تیرا مدعا نہیں ہے۔ کوئی زندے کے سامنے جھک رہا ہے تو اعلان ہوتا ہے لا الہ، یہاں بھی الہ نہیں ہے۔ اس تلوار نے سارے باطل معبودوں کو کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد اگر ذات بچتی ہے تو اکیلے اللہ کی ہے، کوئی نہیں الا اللہ۔ الہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ ذرا قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے، میں نے جو آیت پڑھی سورت صافات آیت نمبر 35 23واں پارہ، اور اسی کے بعد دوسری سورت ہے، یہی 23واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الصاد ہے۔ ذرا اللہ کی کتاب پہ غور کیجیے، قرآن کا انداز دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے وَعَجِبُوا أَن منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، قال الكافرون، کافروں نے کہا هذا ساحر كذاب، یہ جادوگر ہے، کذاب، کاذب بھی نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ فعال،
مبالغہ کر کے کہا بہت بڑا جھوٹا کہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے مجنون، پاگل، دیوانہ، شاید اس وجہ سے کہا ہو، شاید نبی کریم ان سے کاروبار چھیننا چاہتے ہو۔ نہیں نہیں، جائیداد کا جھگڑا نہیں، بلکہ جھگڑا کس بات میں؟ خود آگے کہتے ہیں ساحر اور کذاب اس لیے کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے معبودوں کو ختم کر کے بس ایک ہی الہ مقرر کر دیا۔ یہ کہتا ہے کوئی الہ نہیں، الہ واحدا۔ اگر حاجتیں پوری کرنے والا ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے، الہ واحدا۔ اور اسی بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ان ھذا لشیء عجاب۔ ہری پور والوں، مسجد کمرہ والوں ذرا سنیے گا، کہتے ہیں سارے خدا معبودان باطلہ ختم، اکیلا ایک ہی الہ ہے۔ یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت عجیب سی بات ہے، عجیب بھی نہیں عجاب، بہت عجیب بات ہے کہ نبی کریم کے ساتھ ان کا جھگڑا اس بات پہ تھا، خدا را میری بات ضائع نہ ہونے دیجئے۔ کیا جھگڑا اختلاف اس بات میں تھا کہ نبی کریم ان سے اللہ منوانا چاہتے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے؟ نہیں نہیں، نہ میرا دوست اگر کوئی یہ کہتا ہے تو غلط کہتا ہے۔ خدا را توجہ ہے، کیا وہ یہ منوانا چاہتے تھے اللہ کے پاک پیغمبر کہ اللہ ہے؟ وہ انکاری تھے؟ نہ میرا دوست، کیا جھگڑا اس بات میں تھا کہ نبی ان سے کہہ رہے تھے کہ اللہ خالق ہے اور وہ اللہ کو خالق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے؟ نہ میرا دوست، کیا نبی کریم یہ منوانا چاہتے تھے بارشیں اللہ برساتا ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ نہیں برساتا؟ نہ میرا دوست، اگر کسی نے یہ آپ کو سنایا ہے تو جھوٹ کہا ہے۔ آپ سن مجھ سے قرآن، قرآن کہتا ہے جھگڑا اس بات میں نہیں ہے میرے پیغمبر، جھگڑا اور مسئلے میں ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں، اختلاف اس میں نہیں۔ کھولنے لگا ہوں اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، 18واں پارہ، سورت کا نام سورت المؤمنون ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لینا، اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 84 قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ مانا اتنا تو آپ جانتے ہیں، کوئی میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے پوچھ لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ زمین کی ملکیت کس کی ہے؟ ومن فیہا، جو کچھ زمین میں اس کا مالک کون ہے؟ او مکے کے مشرکوں بتاؤ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سیقولون للہ، تو یہ سارے کہیں گے کہ اس کا مالک کون ہے، یہ کس کی ملکیت میں ہے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو جب وہ کہتے ہیں کہ زمین اور جو کچھ زمین میں اس کا مالک کون ہے، تو پھر اس بات میں تو جھگڑا نہ ہوا۔ یہ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مالک اللہ ہے، زمین کا بھی جو کچھ زمین میں ہے۔ ذرا آگے بھی سنیے، ذرا سنانے لگا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ میرے پیغمبر پوچھ ان سے کون ہے رب آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا رب کون ہے، 7 زمینوں کا رب کون ہے، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو سارے کہیں گے اس کا اختیار کس کے پاس ہے، اس کا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آگے سنیے، قرآن پوچھتا ہے معلوم ہوا آسمانوں کا رب اللہ کو مانتے تھے، زمینوں کا رب اللہ کو مانتے تھے، جھگڑا اس وجہ سے نہیں تھا، عرش کا رب اللہ کو مانتے تھے، اختلاف اس میں نہیں تھا۔ ذرا آگے پڑھنے لگا ہوں، قرآن کہتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ میرے پیغمبر پوچھ ان سے من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار، اقتدار کس کے پاس ہے؟ کون ہے جو پناہ دینے والا ہے؟ کون ہے جس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی؟ اگر جانتے ہو تو جواب دو۔ تو سیقولون للہ، سارے مکے کے مشرک کہیں گے
چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ ناراض ہیں؟ میرے خیال سے کوئی قصہ شروع کر دوں جی؟ نہیں، حکایتیں نہیں، ذرا قرآن کو سن، آیتوں کو سن، چھوڑ حکایتوں کو۔ ہاں آج آیات سن میرا دوست، اگر آپ ان سے پوچھیں تو سارے کہیں گے کہ اللہ ہے۔ پھر جھگڑا کس چیز میں ہے، اختلاف کس بات میں ہے؟ اور ذرا میں مزید وضاحت کرنے لگا ہوں۔ سورت کا نام سورت یونس، 11واں پارہ۔ سورت کا نام سورت یونس، 11واں پارہ ہے۔ اللہ کی کتاب میرے سامنے، آیت نمبر 31 ہے، پڑھنے لگا ہوں، غور کیجئے ہری پور والوں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ سن تو صحیح میرا یار، تجھے آج پتا چلے نبی کے ساتھ لڑائی کے بات میں نبی کو شاعر کیوں کہا، نبی کو دیوانہ کیوں کہا، نبی کو پاگل کیوں کہا، نبی کو ساحر کیوں کہا، نبی کو شاعر کیوں کہا، نبی کو مجنون کیوں کہا؟ یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ مجنون نہیں، بلکہ ان کے پاس جو مجنون آ جاتا ہے وہ بھی با کمال بن جاتا ہے۔ یہ تو وہ بھی جانتے۔ جھگڑا کس بات؟ پوچھ ان سے، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السماء والابصار، ہاں کانوں کا مالک کون ہے، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے آسمان و زمین سے؟ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، مانتے ہیں۔ تدبیریں کرنے والا اللہ ہے، یہ وہ بھی مانتے ہیں۔ پھر بات کیا ہے، پھر جھگڑا کیا ہے؟ مجھ سے سن، جھگڑا یہ تھا، نبی کریم کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ نہیں کہتے کہ حاجتیں صرف اکیلا اللہ پورا کرتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ اور بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود کر لیتے ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، کبھی کہتے جی خود نہیں کرتے، اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ رولا سمجھ میں آیا؟ کبھی کہتے خود کر لیتے ہیں، یہ ہے شاذور مشرک، کیا خود کر لیتے ہیں، بڑا ڈاڑا زور سے کہہ رہا ہے۔ اور ایک ہے چور مشرک، کیا؟ ایک ہے شاذور مشرک، ایک ہے چور مشرک۔ وہ چور مشرک یہ کہتے ہیں کہ جی خود تو نہیں کرتے، کروا لیتے ہیں، کیا؟ اور ایک تیسرا قسم ہے، وہ ہے کمزور مشرک، کیا؟ وہ کہتے جی نہ کر سکتے ہیں، کروا بھی نہیں سکتے، بس صرف ہماری بات پہنچا دیتے ہیں۔ بات تینوں کی سمجھ آ گئی؟ لیکن قرآن کیا؟ آپ کہیں گے جی آپ نے کہاں سے نکالا؟ سنیے، میں کیا پڑھنے لگا ہوں، قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ الہ تو ہم ان کو بھی نہیں مانتے، مالک تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، رازق تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، بس صرف ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں کس کے قریب کر دیتے ہیں؟ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور کبھی قرآن کہتا ہے، وہ یوں کہتے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جن کو ہم پوجتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ سفارشی بھی کمزور سفارشی نہیں، کیوں؟ یہ تو ہم مانتے ہیں نبی سفارش کریں گے کہ نہیں، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، نبی بھی کریں گے، سید الانبیاء شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت اذنی ہے، اللہ اجازت دے گا تو کریں گے، جن کے لیے اللہ اجازت دے گا ان کے لیے کریں گے۔ لیکن مشرک کا عقیدہ یہ تھا کہ جی اللہ ان دی گل موڑ سکتا ہی نہیں،
اللہ انہاں دی گل موڑ سکتا ہی نہیں، ان کی بات اللہ رد نہیں کر سکتا۔ یہ جب کھڑے ہو جائیں نا تو پھر اللہ مجبور ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی طاقت ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آ کے سفارش کرے؟ ہاں الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو اجازت سے جو کرتا ہے تو اس کا زور چلتا، یہ زور کی بات نہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، کہتے جی ہم تو ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، اور آج کا کلمہ گو یہ تو ان سے بھی زیادہ طاقتور بن گیا۔ یہ تو کہتا ہے خدا آج پکڑے محمد چھڑا لے وے، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ خدا جو پکڑے محمد چھڑا لے وے، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ ظلم کی انتہا ہے۔ میں نے کہا نہ میرا دوست، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ لے تو پھر کوئی چھڑا سکتا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، پناہیں وہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہیں دے سکتا۔ اے نہیں نہ سمجھیو آخر خیر میں تے اپنے سرکار دے اپنے پیر دے دامن تلے چھپ ویسا۔ ساڑھے پیر ساڑھے یہاں اپنے دامن تلے چھپا سکسن، لکائی جا سکن۔ میں نے کہا دماغ خراب ہے، بس بات غیر مہذب ہے، چھوڑ دی ہے۔ دماغ کام کرتا نہیں، کس کی طاقت ہے، کس کی مجال ہے جو رب کی بارگاہ میں زبردستی رب کشائی کر سکے؟ اور پھر ایسوں کی بات جو مر بھی چکے ہیں، کیا ہو چکے ہیں، افسوس کی بات ہے، مر گیا، اب اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا، آنکھیں آپ نے بند کی، آنکھیں بند کرنے میں آپ کا محتاج، آپ نے اس کے جبڑوں کو باندھ دیا پٹی سے، منہ آپ نے بند کیا ہے، پہلے کپڑے خود پہنا کرتا تھا، آج کفن آپ نے پہنوایا ہے، پہلے کپڑے خود اتارا کرتا تھا، آج کپڑے آپ نے اتارے ہیں اس کے، پہلے غسل خود کیا کرتا تھا، آج غسل آپ نے دیا ہے، پہلے خود جایا کرتا تھا، آج 4 کندھوں پہ جا رہا ہے، پہلے دفنایا کرتا تھا، آج خود دفن کیا جا رہا ہے، مٹو منو مٹی آپ نے ڈالی ہے۔ جب تک آنکھوں کے سامنے تھا تو سارے کہتے ہیں ساڈا محتاج، آنکھیں بند کرنے وچ ساڈا محتاج، کفن وچ ساڈا محتاج، لے جانے وچ ساڈا محتاج، دفنانے وچ ساڈا محتاج۔ اب جب مر گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو اب مشرک کہتا ہے ہن ساری کائنات اس دی محتاج، اب دنیا اس کی محتاج۔ اسی لیے تو کسی نے تڑپ کے کہا کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ دیکھو جھک رہے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بس جھکے جا رہے ہیں۔ لوگ ان کے لیے جواب کی دلیلیں تلاش کرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی شاعر کبھی کبھی کمال ہی کر دیتے ہیں، کمال کی شاعری میں کہا ہے، شکوہ کیا ہے، کہتا ہے کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر ہے کہ نہیں؟ بت کی پوجا کریں، سارے پاکستان کے مفتی اس پہ فتویٰ لگا رہے ہیں کافر ہے۔ مفتی تو لگائیں یا نہ لگائیں، ریڑھی والا بھی کہے گا کیا ہے، ہاں پکوڑے تلنے والا بھی اس کو کافر کہے گا۔ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ
نہیں مان جائے، یہ جو مرضی کرے پھر بھی توحیدی بھی آئے، توحید میں بھی فرق نہیں آیا، اسلام بھی نہیں بگڑا، ایمان بھی نہیں گیا۔ اکبر الہ آبادی کیا ہی کہتا ہے کمال کا شہر ہے، کہتے ہیں مجھے ایک تسلیس والا مل گیا، عیسائی۔ کون؟ وہ کتنے الہ مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور اللہ۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جو تین مانتے ہیں کافر ہو گئے۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا توحید کو مانتے ہیں؟ کہا توحید کو تو مانتے ہیں، تین الہ بھی مانتا ہے اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ توحید کو بھی مانتا ہوں۔ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں تثلیث کے قائل نے خالق کو کہا ایک، تثلیث کے قائل نے خالق کو کہا ایک، تھی سوئی تین پر حیرت سے بجا ایک۔ کہتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے کہ سوئی تین پر اور آپ سے پوچھے کتنے بج گئے، آپ کہیں ایک بج گیا۔ اتنے معبودوں کو مان کر بھی بلا وہ کہتا ہے میں توحید کا قائل ہوں۔ میرا دوست یہی وہ بات ہے کہ حاجتیں پورا کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے، اسی کے در کا ہو جا۔ یقین کیجئے نبی کریم نے ساری زندگی اس لیے لگائی ہے، جب کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کیا مقصد ہے تمہارا، تو وہ کہنے لگے ہم نے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے لنخرج العباد، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ کیا حکمت بھرے جملے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب الى عبادت رب العباد۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لے آئیں، یہی مقصد ہے، اور کیا ہے؟ بس اس رب کی بندگی کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج بھی کئی لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں جی یہ خانقاہوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ نہ، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اللہ کی قسم ہے جو قرآن مانے، جو نبی کی سنت مانے، وہ ولیوں کو ضرور مانے گا۔ فرق اتنا ہے کہ ولی تو ہو اور ہو بھی تو ہم ولی کو ولی مانتے ہیں، الہ ہم صرف اور صرف کس کو مانتے ہیں؟ تو اگر آپ ولی کو الہ ہم سے منوانا چاہیں تو ہم اس کو الہ ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے ٹھیک ہی کہا کہ در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہیں۔ کہا میں اس لیے پڑھا ہوں خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہیں، اس لیے نہیں نہ میرا دوست۔ اور پھر ایسوں کو کس طرح ولی مان لوں؟ داڑھی بالکل چٹ تے مچھاں دے وڈے وڈے وٹ، مونچھیں اتنی بڑی جیسے موٹر سائیکل کی بریکیں ہوتی ہیں، اور داڑھی بالکل صاف، یہ اللہ کا ولی، خدا کے بندو۔ یا تو ایسے بدماش کو ولی کہنے لگتے ہیں، یا پھر ایسے کو اللہ کا دوست بنا دیتے ہیں جو اپنی شلوار کی بھی اس کو خبر ہے، بالکل کوئی پتہ اپنے وجود کا اسے نہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا دوست ہے۔ یا ایسوں کو اللہ کا ولی مان لوں جو سال میں ایک دفعہ غسل کرتے ہیں، کتنی 14 فٹ لمبے بال، اور بالوں میں ایک من جو ہے وہ میل کچیل، غسل زندگی بھر کبھی کیا ہو یا نہ کیا ہو خدا جانے، اس کو ولی کہہ دیں؟ نانا نبی نے ولی بنائے ہیں تو پاکیزہ لوگ، کیا نبی خود پاکیزہ، دین پاکیزہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ گندوں کو پسند کرتا، پاکیزہ لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں، اپنے لیے گندا دوست تلاش کرتے ہو کہ پیارا ستھرا؟ جی پھر اللہ کو ایسے سمجھ لیا، فاتر العقل ہو یا دماغ کام نہ کرے،
یا گن میں ڈوبا ہو اس کو اٹھا کے کس کا دوست بنا دو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں ولی وہ ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہو، ولی وہ ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہو، جس کا دل صفا ہو، جس کی زبان پہ ذکر خدا ہو، جس کے وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو، یہ ولی ہے، یہ ولی کی نشانی ہے۔ جب آنکھوں میں حیا نہیں، وجود پہ سنت مصطفیٰ نہیں، زبان پہ ذکر الہ نہیں، کیسے میں مان لوں؟ انہی کے بارے میں تو شیخ سعدی کہتا ہے، کار شیطان میں کند نامش ولی، کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی این سلانت بر ولی، شیطانوں کے کام کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ولی ہے، اگر یہ ولی ہے تو اس پہ لعنت ہو۔ ہاں ولی میں بتاتا ہوں آپ کو، کار رحمہ میں کند نامش ولی، کار رحمہ میں کند نامش ولی، گر ولی این رحمت بر ولی، رحمان کے کام کرے، اللہ کا دین بیان کرے، اللہ کا قرآن بیان کرے، اللہ کی قسم ہے ساری کائنات اسے بے دین کہے، ساری کائنات اسے گمراہ کہے، لیکن جب رب کے قرآن پہ پورا اترے گا، کوئی مانے نہ مانے، ہم اسے اللہ کا ولی مانیں گے، اس پہ پورا اترے گا۔ اور اگر اس کتاب پہ پورا نہیں اترتا، ساری دنیا کہے ولی ہے، ہواؤں میں اڑے، کیا ہاں آگ میں کھڑا ہو جائے، نہیں جلتا، آگ میں کھڑا ہو جائے۔ یہ کرتب دیکھا ہے، کرتبوں مرتبوں سے کسی کی ولایت ثابت، ولایت اسی لیے تو مولانا علی قاری نے ایک جملہ لکھا ہے، الاستقامت علی الدین خیر من الف کرامات، اللہ کے دین پہ ڈٹ جانا یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے، یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے اس دین پہ ڈٹنا۔ خدا کی قسم کونے میں بیٹھ کے پیر بن جانا، ولی بن جانا بہت آسان ہے، ریشمی گدار بنا کے لوگوں کو لوٹنا بڑا آسان ہے، اس دین پہ ڈٹ کے لوگوں کے تانے سہنا بڑا مشکل ہے، اس دین کو بیان کر کے لوگوں کی گالیاں سننا بڑا مشکل ہے، اس دین کو بیان کر کے جان ہتھیلی پہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ ولایتیں یوں نہیں ملتی، ولایتیں یوں ملتی ہے، دین پہ عزت بنانا تو آسان ہے، دین پہ بے عزت ہونا مشکل ہے۔ کیا ہے؟ دین پہ عزت بنانا تو یہ تو سب چاہتے ہیں، دین کے لیے بے عزت ہونا یہی تو استقامت ہے۔ آسان کام ہے؟ آپ کسی مسجد کے امام کو گلی میں گھسیٹ کو تو دکھاؤ، لیکن نبی کے صحابہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں، ولی تھے کہ نہیں تھے؟ بلال سے بڑا ولی کون ہوگا؟ کوئلے بجھ جاتے ہیں، چمڑی پگھل جاتی ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ آواز ہے وہی جھگڑے والی بات، احد احد، یہ نہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، لیکن بلال کہتا احد، حاجت روا صرف کون ہے؟ اکیلا اللہ، احد، اس بات کو وہ نہیں مانتے تھے۔ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، دل کی بھی کمزور، وجود کی بھی کمزور، یہ وہ مسئلہ ہے میرا دوست کہ مکے کے چوک میں سمیہ 2 ٹکڑے تو ہو گئی مگر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی۔ خباب کو بلایا گیا فاروق اعظم کی عدالت میں، فاروق اعظم نے فرمایا خباب ذرا اپنی پیٹھ نہیں بتاتا ارکان پارلیمنٹ کو، امیر المومنین تھی، ذرا اپنی پیٹھ کا دیدار تو کروا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین یہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ فرمایا نہ خباب، دکھا تو صحیح نا۔ کہنے لگے اچھا تو نے اللہ کی توحید کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی؟ کہا پھر دیکھو، جو آپ نے قمیص اٹھائی اپنی کمر سے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 2 انچ جگہ پر چمڑا نہیں تھا، 2 انچ کی پیٹھ پر بھی چمڑا نہیں تھا، ریڑھ کی ہڈیاں اور پسلیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ فرمایا میں لوہار تھا، کیا تھا؟ نیزے بناتا تھا، تلواریں۔ جب دین محمد پہ آیا، میری مالکہ جس کا میں غلام تھا وہ آتی بٹی سے سارا انگار باہر نکالتی،
مجھے کئی نوجوانوں سے بدوا کر جب مجھے اس پہ لٹاتی، میری چربی پگھل پگھل کے کوئلے بجھ جاتے، لیکن جب مجھے کہتی ما تقول فی اللات والعزیٰ، خباب لات عزیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو میں نے اس وقت بھی کہا صنمان صنمان اب کمان لا ینفعان ولا یضران، دو ٹھیکرے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ جب یہ کہتا بس جلال میں آتی، پھر لٹاؤ اس کو۔ میں نے کہا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جفا کی دبی ہے آگ جگر کی ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹی ہے جھکی۔ آج ہر آدمی کی خواہش ہے میں کہیں جھک جاؤں، سکون اسی میں تلاش کرتا ہے میرا دوست، لیکن اس میں جو سکون ہے اللہ کی توحید میں یہ کسی میں نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میرے دل میں ایک عنوان تھا۔ کل رات میں تقریباً پورے ہفتے کا سفر کر کے خوشاب پروگرام تھا، رات 12 سے وہاں چلا، صبح 7 بجے سوات پہنچا، ساری رات سفر کر کے سوات میں دن کو 2 بیان کر کے رات کو فارغ ہوا، میدم میں رات گزاری، سوات کی ایک تحصیل فتح پور میں پھر بیان کیا، اگلے دن پھر پروگرام، اس کے بعد وہاں سے چلا مالاکنڈ ڈویژن آیا، بٹخیلا میں پروگرام کیا، وہاں سے چلا نوشہرہ پروگرام کیا، نوشہرہ سے چلتے ہوئے آیا چارسدہ سے سوابی سے کل رات آیا ہوں، بستر پہ پڑا، بس نیند اچانک اڑ گئی، تو میں نے کہا اس کا حل ہے، تھکاوٹ تھی، بعض اوقات زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی، تو میں نے تھکاوٹ کو ادھر پھینکا، رات 12 سے صبح 3 بجے تک اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ گیا۔ اس وقت ایک سورت میں نے سامنے رکھی، سورۃ الانعام۔ کون سی سورت؟ دیکھ لینا، 160 آیات پر مشتمل ہے، 62۔ اس سورت پہ سوچتا رہا، تدبر کرتا رہا، اللہ نے اس میں سے کچھ ایسے موتی منتخب کرنے کی توفیق دی کہ میرا دل تھا کہ آج کا جمعہ اس موضوع پہ آپ کے سامنے پڑھاؤں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہ موضوع رہ گیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں اس عنوان پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، آپ دیکھنا کہ سورۃ الانعام کے عجائبات کیا ہیں، کیا انداز ہے قرآن کریم کا، اس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے، آپ کا دل و دماغ روشن ہوگا۔ خوب وقت پہ پہنچنے کی کوشش کریں، الحمدللہ میرے آنے سے آپ لوگ پہلے پہنچ آتے ہیں، میرا گلا بالکل بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، بڑی میں نے کوشش کی لیکن گلا ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ توفیق دے سنانے کی، آپ کو سننے کی، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو ایک بیان میں نے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، اردو کی ایک کتاب ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، انگریز کے باغی مسلمان، کیا ان میں عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا نام تھا۔ ایک دوسری کتاب ہے دنیا کے 20 بڑے مسلمان، اس میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا نام تھا۔ یہ پیدائشی طور پر ان کا مذہب تھا سکھ مذہب۔ کس مذہب سے تھے؟ سکھ مذہب۔ اسلام لے آئے تو جب نام ان کا لکھا جاتا تھا تو اپنے ساتھ یوں نہیں لکھتے باپ کے نام، بلکہ یوں لکھتے عبید اللہ سندھی بن اسلام۔ کیا؟ بن اسلام۔ ایمان لے آئے ایک کتاب پڑھ کے، ایمان لانے کے بعد پھر قرآن اور حدیث کا وہ علم حاصل کیا کہ امام بن گئے، اور ایسے ایسے علماء اور محدثین کے استاد بن گئے۔
وہ ایک جملہ کہتے ہیں دنیا کی ساری الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں. کیا؟ دنیا کی ساری الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہ جائے اور عالم حق کہنے لگ جائے. جاہل خاموش ہونا سیکھ لے اور عالم حق کہنا سیکھ لے، ساری الجھنیں. یہاں معاملہ الٹ ہے. کیا؟ جاہل بولتے ہیں اور عالم کیا رہتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں. کبھی جاہل اٹھ کے عالم کو خاموش کراتے ہیں، تو چپ کر، میں زیادہ سمجھنا ہوں. وہ بھی بیچارے ڈر جاتے ہیں، کیوں؟ حاجی صاحب تنخواہ دیتے ہیں، ملک صاحب بھی چندہ دیتے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ سرسایہ فطرانہ دے دیتے ہیں، وہ چمڑے شریف دے دیتے ہیں. تو اب وہ سب کو راضی بھی تو اس نے کرنا ہے. ادھر سے نکلوں گا، مسجد سے نکلوں گا، بچے کہاں پالوں گا؟ بس چھوڑ، روزی لگی دی ہے، آئیے روزیاں لات مارنا نہیں چاہیے. میرا دوست، جب ساری زندگی ممبر پر بیٹھ کے یہی کہتے ہو کہ روزی کون دیتا ہے، اس کی فکر کیا ہے کوئی دے گا یا نہ دے گا؟ خدا کی قسم، اگر اللہ جنگل کے خنزیر کو کھلا سکتا ہے، اللہ جنگل کے بدترین مخلوق اور کتے بھوکے نہیں مرتے، تو رب کی توحید بیان کرنے والا بھوکا کیسے مرے گا؟ کیا آپ نے اللہ کی غیرت نہیں جانی ابھی تک؟